بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میرے ساتھ ایک ویٹرن موجود ہیں اور ان کی ہسٹری وہ ان کے زبانی لے لیتے ہیں. سر مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ کون سے ایئر میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے؟ بیٹے میں 1970 پاس آؤٹ ہوئے تھے. 1970 1970 میں ڈیٹ یا آپ کو کوئی مہینہ یاد ہے؟ نہیں، یاد نہیں ہے. اچھا سر، 1968 اور 1969 میں آپ کہاں تھے؟ 68 to 69 آئی واز ان ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان، یعنی جس کو ہم جو ہے میں اس وقت آپ بنگلہ دیش میں کہتے تھے، کہتے ہیں اس کو ڈھاکہ ڈھاکہ میں تھا. اس کو کیا بنگال کہا جاتا تھا سر؟ جی، بنگال بھی کہا جاتا تھا، ایسٹ پاکستان کہتے تھے. ایسٹ پاکستان کہتے تھے. اچھا ٹھیک ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ آفسرز اکیڈمی میں موجود ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کی ایسٹ پاکستان کی یعنی بنگالی آفسرز بھی ہوں گے، ان کے ساتھ آپ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے؟ جی، مذاق تو دیکھیں نا، جب اس ایج گروپ میں ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. اور بٹ وی یوز ٹو رسپیکٹ دیم. وہ ہمیں عزت دیتے تھے، ہم ان کو عزت دیتے تھے، اور بڑا اچھا ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بہت اچھے رہے جب ہم اس ایج گروپ میں. یعنی ایک جو کورس میٹس کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں جی، کہ ایسی وہ والا. ٹھیک ہے. ہے. اینڈ یو یوز ٹو فیل گڈ ان دیئر کمپنی، ان کو کہ یا ان کو لک ڈاؤن اپون تو نہیں کرتے تھے؟ نہیں، لک ڈاؤن اپان سب کو تو نہیں کرتے تھے ایسے کہ جی. ان میں سے کچھ بڑے اچھے لوگ تھے، کچھ جو ہمارے ایج گروپ میں اس وقت تھے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے تھے. لیکن تھوڑی سی فیلنگ ایسی ضرور ہوتی تھی کہ ہم اب یہ سمجھتے تھے کہ وی آر انجوائنگ مور فیسلٹیز، وی آر ایز کمپیئر ٹو ایسٹ پاکستانیز فیسلٹیز. اچھا مجھے یہ بتائیں سر، اس سے پہلے ایوب کا وقت گزر چکا تھا. ایوب خان نے کوئی ایسی ترقی کی تھی کہ وہ جو ہے ویسٹ پاکستان کے لیے زیادہ تھی اور ایسٹ پاکستان کے لیے کم تھی؟ نہیں، دیکھیں نا، اس وقت ہم لوگ جب اس ایج گروپ میں تھے تو ہم ان چیزوں پہ شاید اتنا اس وقت ہم کنسنٹریٹ بھی نہیں کرتے تھے، ان چیزوں کو زیادہ ہم دیکھتے بھی نہیں تھے. بٹ جو ہماری اس وقت فیلنگز ہوتی تھیں وہ ایسی ہی ہوتی تھی کہ جی ایسٹ پاکستان کو بھی گورنمنٹ اسی طرح ہی لک آفٹر کر رہی ہے جس طرح ویسٹ پاکستان کو کر رہی ہے. نہیں، مگر میں اس لیے آپ سے سوال ایوب پوچھ خان رہا کے ہوں. لیول پہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسٹ پاکستان کو کوئی انہوں نے کوئی اس وقت لک ڈاؤن کیا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. آپ کو یوں نہیں لگا ایوب خان کے زمانے میں، کیونکہ آپ نے جو ہے 1970 کی اکیڈمی کو کاٹا ہے، کہ یار میں خود ایسٹ پاکستان میں بھی رہا ہوں، ویسٹ پاکستان میں بھی رہا ہوں، اور ایسٹ پاکستان کے اندر جو ہے فیسلٹیز کی کوئی کمی نہیں تھی اس جگہ کے اوپر. اچھا، میں دراصل یہ انٹرویو اس لیے کنڈکٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس دور کو ہمیشہ کنفیوز کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ایٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی کیونکہ ایوب خان کا اتنا بڑا زبردست دور آپ بار بار بتاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ٹوٹ بھی تو گیا نا پاکستان. میں دراصل اس فیکٹر کو تھوڑا سا کلیئر کر پاؤں گا. آپ جس وقت ایسٹ پاکستان کے اندر گئے تھے، آپ کو وہاں پہ جا کے آپ ان سے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور ان کو بہت ابتر اور اپنے آپ کو بہت سپیریئر، کیا یہ سمجھتے تھے آپ؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ جی ہم ان کو بہت لک ڈاؤن کرتے تھے یا اپنے آپ کو بہت سپیریئر فیل کرتے تھے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک فیلنگ اس طرح کی ضرور ہوتی ہے اوور آل معاشرے میں. دیکھیں نا کہ جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں، جو دوز ہو آر مور ایجوکیٹڈ، جہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہیں، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز ہو ہیو نو فیسلٹیز، جن کو بیچاروں کو ایجوکیشن بھی نہیں ملتی، جن کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ایسٹ پاکستان میں تھوڑا سا فیلنگ ایسی ہوتی تھی کہ ان کے پاس وہ فیسلٹیز، وہ کمفرٹس نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں یحییٰ خان کے بارے میں. یحییٰ خان جس وقت تشریف لائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نشے میں دھت ایک آرمی جرنیل آیا جس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ صرف اپنی عیاشی زندگی گزارا ہے. بائی دا وے وہ آپ کا آرمی چیف رہا ہے یہاں پہ. تو آپ کو ایز لیفٹیننٹ یا ایز پاکستانی یہ اس وقت کا احساس ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کمانڈر ان چیف جو ہے وہ بالکل سویا ہوا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں وہ سویا ہوا تھا کہ جی اس نے کوئی ایسٹ پاکستان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا ان کو وہ فیسلٹیز جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ نہیں دی ہے. بلکہ ایسٹ پاکستانی جو ہوتے تھے ان کو بھی اسی طرح ہی
اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا ان سروسز ان جابس ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اسی طریقے سے کرتا. ایسٹ پاکستان 68 69 میں آپ کو یوں لگ رہا تھا کہ 1971 میں جو ہے یہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوا ہوں یہ ایک نیا ملک بن جائے گا؟ نہیں, کبھی ہم نے اس طرح سوچا بھی نہیں تھا, اور کوئی اس طرح کی بات, اس طرح کی فیلنگ نہ ان لوگوں میں تھی کبھی اور نہ ہم لوگوں میں تھی کبھی. کیونکہ ہم بالکل ہم ایسے ہی جیسے ہم ادھر یہاں پہ بلوچستان والوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, یا وہ ہمیں جس طرح ڈیل کرتے ہیں, جس طرح کراچی والے ہیں اردو اسپیکنگ ہیں, سندھی ہیں, تو ایسے ہی ایک بنگالی بھی ایک نیشن. خیر بلوچستان کے لیے تو بہت اب زیادہ جو ہے فیلنگس کریٹ ہو گئی. لیکن کمنگ بیک ٹو دس سبجیکٹ, پھر ہو گئے سر الیکشنز کے اندر شیخ مجیب نے جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے زیادہ جو ہے ایسٹ پاکستان کے لیے جو ہے لے لیے ووٹس لے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ ان کو سر جو ہے پرائم منسٹر کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ سر یہ پالیٹکس میں اینی بڈی ہو از انوالوڈ ان پالیٹکس, ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اوپر ٹاپ تک وہی جائیں اور وہی گورن کریں اس ملک کو. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو بھٹو ایسٹ پاکستان میں, بھٹو ادھر ویسٹ پاکستان میں جیت گئے تھے, اور ادھر ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن بھی زیادہ تھی, ان کی سیٹس بھی زیادہ تھیں, اور ادھر سے مجیب الرحمان جیت گیا تھا. تو اوور آل یہ رائٹ اس کا بنتا تھا کہ جی وہ اس دونوں پورشن جو ہیں پاکستان کے ایسٹ اینڈ ویسٹ ان کو وہ چلاتا. لیکن وہ ان کو اس طرح وہ رائٹ نہیں دیا گیا, جو میرا خیال ہے کہ ہماری طرف سے تھوڑی کمزوری تھی ویسٹ پاکستانی پولیٹیشینس کی طرف سے, جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی اور ہمارے اختلافات شروع ہوئے. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ دراصل الیکشن کو اور بھٹو صاحب نے یہ والا کہا. اب آپ یہ سوچیں سر, مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں, پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے یہاں سے جیت گئی, تو مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ جو ہے اس کے لیڈر کا نام آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں 68 69 میں؟ 68 69 میں میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا نام. جی یہی بات میں صرف ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اتنا ان نون قسم کا انڈیویجول تھا کہ وہ تھا. جماعت اسلامی کا میں نے نام سنا ہوا ہے لیکن اس کا بھی لیڈر آپ کو یاد نہیں ہوگا. اچھا, تو بھٹو صاحب نے یہ ایوب خان کے بعد پارٹی کھڑی کی اور اتنی پاورفل ہو گئی کہ 1971 کے اندر انہوں نے جو ہے یہ الیکشن جیت لیا. اب ہم نے ان کو نہ دے کر کے کہ پرائم منسٹرشپ اپنا ملک گوا دیا. اب آپ مجھے ایک یہ بتائیں, آپ اس وقت لیفٹننٹ تھے, آپ کے خیال میں وہاں پہ آرمی آفیسرز نے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت جو ہے ظلم و ستم کیے ہیں, لوگوں کو مارا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے نکالا ہے, ان پہ زبردستی کی ہے, کیا یہ ایسی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک آرمی آفیسر تھے؟ نہیں, آرمی آفیسر کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ میں نے یہ حالات دیکھے ہیں, خود پرسنلی دیکھے ہیں ایسٹ پاکستان میں جب ہم رہ رہے تھے ادھر, اور اس سے ادھر فوجیوں کا ایٹیٹیوڈ اور سویلینس کا ایٹیٹیوڈ, کوئی ایسی بات نہیں تھی جہاں پہ ہم ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کرتے تھے یا کسی نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کی ہو. میرا نہیں خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ایسے نہیں, مطلب یہ ہسٹری کو توڑ موڑ کے تھوڑا بہت ہوتا ہے, کسی جگہ پہ کچھ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, جس طرح ابھی آج کل دیکھیں ادھر ہمارے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ, تو یہ کچھ انڈیویجول لیول پہ کچھ اس طرح کی کوئی بات ہو. اوور آل دونوں ملکوں میں کوئی ایسی فیلنگز نہیں تھیں اور اس طرح کی نفرت نہیں تھی. اچھا سر, ملک ٹوٹ گیا, میں تیزی سے لے کے جاتا ہوں میں اپنے اس کو بلاگ کو, ابھی بھی تھوڑا سا زیادہ لمبا اور سر, وہ ملک ٹوٹ گیا, آپ لوگ ادھر سر جو ہے ویسٹ پاکستان میں آ گئے, تو جب کوئی لیڈر اتنا بڑا نقصان کر دے, یعنی کہ بھٹو نے اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ اپنا ملک ہی توڑوا لیا اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہلوانے کے لیے, تو یہاں پہ ایک ہوا چل گئی کہ یار یہ آدمی جو آج پرائم منسٹر بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ملک ٹوٹ گیا ہوا ہے. اس طرح کی میرا خیال ہے اتنا پولیٹیکل نو ہو ابھی بھی اتنا نہیں ہے, لیکن اس وقت تو بالکل ہی نہیں تھا. جو جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت تو لوگ بس وہ ایک فیملی گروپ, فیملی ہیڈ جو کچھ ہوتے تھے وہ کہہ دیتے تھے جو کچھ, تو وہی سیاست ہوتی تھی اور وہی ملک کو چلاتے تھے. اور وہی تو اس وقت کوئی بھٹو کے علاوہ کوئی اور لیڈر نہیں تھا. بھٹو کو لوگوں نے پسند کیا, جس طرح اس نے اپنا منشور وغیرہ دیا کہ جی روٹی کپڑا مکان تو یہ سب کچھ جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو جائے گی اور وہ آپ کو دیں گے, اس طرح کے نعرے شعرے لگائے اور لوگوں نے یقین کر لیا. تو اس وقت لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی, بس جو پولیٹیشین ادھر آگے بولا اور اس پہ یقین کر لیا لوگوں نے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اس زمانے میں لوگوں کو یہ روٹی کپڑے کا مکان کا جو ہے نعرہ دے کے
اب جو ایوب خان کی بنائی ہوئی جو انڈسٹری تھی اس کو پرائیویٹائز کر کے لوگوں کو مینٹلی جو ہے یہ دے کے کہ جی ہم اب آپ کے لیے بہتر کر دیں گے، اس نے جو ہے یہ فیلنگ نہیں جنریٹ ہونے دی کہ وہ ایک ولن ہے جس نے اپنا ملک پکڑ کے توڑوا دیا. ایسے ہی ہوا، بالکل ایسے ہی ہوا. وہ اس وقت اس کو بھٹو کو لوگ پسند کرتے تھے، اور اس نے اپنی وہ جو لوگوں کی یہ جو بات تھی اس سے فائدہ اٹھایا، اور یہ بات آپ کو اس وقت، چلیں آپ تو جو ہے ایک ایجوکیٹڈ انڈیویجول تھے، انجینئرنگ پڑھی ہوئی تھی، فوج میں افسر تھے، آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی بالکل؟ دیکھو جی، ہم نے نہیں آئی، بالکل نہیں آئی. اس وقت ہم بھی بھٹو کے پیچھے اسی طرح نعرے لگاتے تھے جس طرح جنرل پبلک لگاتی تھی، اور اس وقت ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئی کہ جی بھٹو صاحب ملک کو علیحدہ کرنے کے ذمہ دار بن گئے، علیحدہ ذمہ دار علیحدہ ذمہ دار ہیں. یہ بعد میں، ہاں، آہستہ آہستہ بعد میں سمجھ آئی ہمیں. ایسے آپ کے خیال میں سر جس وقت الیکشنز غلط ہو جائیں اور جس وقت کوئی غلط جو ہے لیڈرشپ کو جو ہے اس کے پرائم منسٹر آفس میں پہنچا دیا جائے اور خدا نخواستہ غلط لوگوں کو جو ہے وہ گئے، تو اس کی وجہ سے کیا ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں؟ جی ایسے ہوتا ہے، ایسے ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. یہ دیکھیں نا، یہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جو علیحدہ ہوئے یہ اسی وجہ سے ہوئے کہ اس وقت ہمیں جو کچھ ہوا تھا اس کی سمجھ آہستہ آہستہ آئی، اور ابھی بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا سچویشن ڈیولپ ہو، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ہوگا. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. وی ہیو اے ویٹرن who has spent his life in East Pakistan at that time once it was Pakistan, and then served at that time under General Yahya, and he knew that what happened, because most of this time is confused. Thank you very much.